أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. احباب وقار، آج اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہمیں سورۃ النساء کی پہلی آیہ مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. احباب، یہ جو سورۃ النساء ہے، قرآن کریم کی جو بڑی صورتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو بڑی صورت ہے وہ یہی سورۃ النساء ہے. سورۃ البقرہ میں 40 رکوع ہیں اور سورۃ النساء کے اندر 24 رکوع ہیں. یعنی سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء ہے اور اس کے بعد باقی ساری صورتیں ان سے چھوٹی ہی ہیں. اگرچہ بہت طویل صورتیں بھی ہیں لیکن ان دو صورتوں سے باقی ساری صورتیں چھوٹی ہیں. یہ جو سورۃ النساء ہے اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں. یہ سورت مدنی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہجرت کرنے کے بعد یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی ہے. اس سورۃ المبارک میں 3 ہجری کے، 4 ہجری کے اور 5 ہجری کے اندر جو خاص واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سورت کے احکام متعدد مرتبہ مختلف مواقع پہ ضرورت کے مطابق رب تعالیٰ نازل فرماتا رہا. ان میں سے شوال کے اندر سن 3 ہجری میں غزوہ احد واقعہ ہوا جس میں کم و بیش 70 مسلمان شہید ہوئے. اب وہ جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی وراثت کے معاملات کا مسئلہ تھا، ان کے بیوی بچوں کی کفالت اور یہ سارے معاملات درپیش تھے. تو رب تعالیٰ نے اس سورہ مقدسہ کے اندر میراث کے حوالے سے اور یتیموں کی کفالت کے حوالے سے اس طرح کے احکام اس صورت میں نازل فرمائے. اسی طرح غزوہ ذات الرقاع جو پیش آیا جس کے اندر نماز خوف کا حکم نازل ہوا، تو یہ غزوہ ذات الرقاع سن 4 ہجری میں نازل ہوا. تو غزوہ ذات الرقاع کے اندر سب سے پہلے صلاۃ الخوف پڑھی گئی، اس کے احکامات نازل ہوئے، وہ بھی اس سورہ مقدسہ کا حصہ ہیں. پھر سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق ہوا جس کے اندر ایک خاص واقعہ رونما ہوا اور جس کے ضمن میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو تیمم کرنے کی اجازت دی. یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک خاص انعام ہے، اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ مقدسہ کے اندر موجود ہے. پھر اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا. اس کی خاص وجہ مفسرین کرام نے یہ بیان کی کہ اس سورت کے اندر کثرت کے ساتھ خواتین کے مسائل کا تذکرہ ہے. خواتین کے جو احکام ہیں
وہ قرآن کریم میں اور بھی متعدد مقامات پر بیان ہوئے، لیکن کثرت کے ساتھ اس سورہ مقدسہ میں بیان ہوئے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ تو بہرکیف اس کی جو پہلی آیہ بینہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور پہلی آیہ مقدسہ میں بھی عورت کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اس ایک جان سے مراد حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جان سے، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی اللہ نے ان کا جوڑا یا ان کی زوجہ حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ملاپ کے ساتھ، ان دونوں کے وسیلہ بناتے ہوئے رب تعالیٰ نے زمین کے اندر کثرت کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تو احباب دی وقار، انسانیت کی جو ابتدا ہے، اس کا جو فرد واحد ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جب بن گیا، انہی کی بائیں پسلی کو رب تعالیٰ نے علیحدہ کیا، اس سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ پھر ان دونوں سے آگے نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا جب تک رب تعالیٰ چاہے گا۔ تو اس کے بارے میں اصلیت جس میں قرآن کریم کی نص قطعی موجود ہے، ہماری احادیث کے اندر بڑے ٹھوس قسم کے دلائل موجود ہیں، وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانیت میں سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا اور انسان ہی بنایا۔ یہ جو کچھ سائنسدانوں نے اور کچھ غلط قسم کے نظریات، جو قرآن و سنت سے دور رہنے والے، جنہیں اسلام کی روشنی کے بارے میں علم نہیں ہے، جنہوں نے اس طرح کے نظریات گھڑ لیے کہ انسان کو بندر سے بنایا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ بندر ایک گھٹیا ترین مخلوق ہے، انسان ایک اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اب اشرف المخلوقات کو گھٹیا چیز سے بنانا، یہ ویسے عقل ہی سے تسلیم نہیں کرتے۔ تو چونکہ قرآن کریم کے اندر نص قطعی موجود ہے، صراحت کے ساتھ دلائل موجود ہیں کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانیت میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور انہیں بنایا کس طرح سے؟ چونکہ اس وقت تک ابھی انسانیت موجود نہیں تھی۔ جو معروف طریقہ تھا کہ میاں بیوی کا ملاپ، اس سے آگے پھر اولاد کا پیدا ہو جانا، یہ تو تھا ہی نہیں، چونکہ اس سے پہلے انسان تھا ہی نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی اور پانی کے ساتھ فرمائی۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ جل شانہ نے مٹی کے ذریعے اور پانی کے ذریعے اس کا ایک خمیر تیار کیا، اور اس سے پھر رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تعمیر فرمایا، اس کے اندر رب تعالیٰ نے روح پھونکی۔ تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ پیدا نہیں ہوئے، انہیں پیدا کیا گیا، انہیں تخلیق کیا گیا۔ اسی طرح حضرت حوا سلام اللہ علیہا، انہیں بھی اللہ کی طرف سے تخلیق کیا گیا۔ ان کی معروف طریقے کے مطابق پیدائش نہیں ہوئی جیسے عام انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ہستیاں عام جو پیدائش کا نظام ہے اس سے ہٹ کر ہیں، یہ اللہ نے اپنی خاص قدرتوں کے ذریعے انہیں تخلیق فرمایا۔ پھر احباب دی وقار، اللہ جل شانہ نے تخلیق آدم کے اندر ہمیں ایک خاص درس بھی دیا۔ ویسے تو رب تعالیٰ کی شان یہ ہے
کہ اسے کسی قسم کے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خالق و مالک ہے۔ وہ تو ارشاد فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو رب تعالیٰ کن فرماتا ہے، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ اگر چاہتا تو لفظ کن سے پیدا فرما سکتا تھا۔ اللہ قادر ہے، کریم ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے پہلے اس کا خمیر تیار کیا، پھر اس کا ڈھانچہ بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم نے بھی اپنے معاملات کو اچھے انداز سے درجہ بدرجہ ترتیب کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے کیے، یہ ہمارے لیے پریکٹیکلی طور پہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے اسباب کو اختیار کیا جائے، ورنہ رب تعالیٰ کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر ان کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق فرمایا، پھر ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مانوس کیا، پھر رب تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت ان سے نسل انسانی کا ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ آج دنیا کے اندر کروڑوں خربوں کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں، مختلف قبیلے، مختلف رنگ، مختلف نسلیں۔ اگر ان کو آہستہ آہستہ اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سارے سمٹ کر حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں ختم ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے انسانیت کا وجود بکھرا پھیلتا چلا گیا اور آج کروڑوں خربوں انسان دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پھر احباب دی وقار، اللہ جل شانہ نے آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنی ضرورت کے تحت ایک دوسرے سے چیزیں لے لیتے ہو۔ تو یہ ضرورت کے تحت کسی سے کوئی چیز لے لینا کوئی کبھی نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، ہر بندے کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بڑے سے بڑے امیر بندے کو انتہائی چھوٹے ایک موچی تک کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جوتا سلائی کرنے کے لیے، پالش کروانے کے لیے، اور ایک چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بڑے سے بڑے انسان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، اس کا نظام دوسروں کے ساتھ مل جل کے چل رہا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بڑا امیر کبیر ہوں، میرے پاس بڑی دولت ہے، لہذا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسے کسی نہ کسی حوالے سے اگرچہ پیسے دے کے موچی سے جوتا پالش کروائے گا، لیکن اس سے مدد تو لے رہا نا ایک اعتبار سے۔ اسی طرح دیگر دنیا کے کام ہیں، گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، اس کو واش کروانا ہے، پنچر لگوانا ہے، دنیا کے بڑے معاملات ہیں۔ تو فرمایا کہ اس ذات سے ڈرو جس نے تمہارے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دیں یا جس کے توسل سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ہر دوسرا بندہ تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک وسیلہ بنتا ہے۔ والارحام، اور آگے پھر ارشاد فرمایا اور رشتہ داریوں کا لحاظ کرو، یعنی قطع تعلق ہی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں ضرورت پڑے اس وقت تو اسے استعمال کر لو، لیکن جب تمہیں ضرورت ختم ہو جائے تو پھر اس سے تعلق کاٹ کے پھینک دو۔ ایسا نہیں ہے، اس چیز کو رب تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں فرمایا، بلکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ قطع رحمی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نے بالکل ناپسند فرمایا ہے، اور جو تعلق کو جوڑتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتا ہے، رب تعالیٰ قیامت والے دن اسے دنیا و آخرت سے عزت و شان عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
صریح فرمان حضور کا بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی خاص مسئلہ ہو، کوئی شریعت کے ایسے تقاضے ہوں کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ جو شریعت کے بالکل مخالف کام کرتا ہے، تو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر اس سے تعلق توڑتا ہے، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے، چونکہ رب تعالیٰ خالق و مالک ہے، وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تو اس بنیاد پہ جس نے خالصتاً اللہ کی خاطر کسی بندے سے تعلق توڑا وہ اور چیز ہے، اور اگر صرف اپنے دنیاوی معاملات کی وجہ سے قرض مانگا نہ دیا قطع تعلق ہی ہوگی، شادی پہ نہ بلایا قطع تعلق ہی ہوگی، کسی نے شادی پہ بلایا نہیں گیا، میں شادی پہ بلایا تھا آیا نہیں لہذا قطع تعلق ہی ہوگی۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے قطع تعلق ہی کر دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی آیت کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے اسے تبیان القرآن کے اندر بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے میں 3 خصلتیں ہوں گی رب تعالیٰ قیامت والے دن اس سے آسان حساب لے گا، اس کے حساب کتاب کے معاملے میں آسانی کر دی جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رب تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی جس میں 3 خصلتیں ہوں گی ان کے لیے 2 انعامات کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، ایک تو اس کے اعمال کا جو حساب ہے اس کے اندر آسانی کر دی جائے گی، اور دوسرا اللہ اپنی رحمت کے سبب اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے وہ تینوں خصلتیں یہاں پہ بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا عدلے کا بدلہ، احسان کے بدلے میں احسان، چلو یہ بھی اچھی چیز ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، کسی بندے نے آپ کو نوازا ہے آپ آگے سے اسے نواز دیتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو نہیں دیتا آپ تب بھی اسے ادا کریں۔ ہمارے ہاں تو عام طور پہ اس کا بڑا برعکس ہے نا، ہم شادی پہ اسے ہی بلاتے ہیں جو ہمیں بلائے، ہم نے یہاں تک کہ قربانی کرنی ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے بھی اس نے کبھی ہمیں گوشت نہیں بھیجا، ہم کیوں اس کے گھر میں بھیجیں، یا نیاز کا کوئی اہتمام ہو تو انہوں نے ہمیں نہیں بھیجی ہم کیوں ان کے گھر کے اندر بھیجیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، تو یہ ایسا سبب ہے کہ جو حساب کو بھی آسان کرے گا، جنت میں داخلے کا بھی سبب بنے گا۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جو تم سے قطع تعلق ہی کرے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ یہ بھی ایک کمال ہے کہ جو بندہ تمہارے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، تم تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے ہی کرو گے۔ یہ تو کو بڑا دور دراز کا رشتہ دار بالکل نہ بھی ہو، کسی دوسرے ملک کے اندر رہتا ہو، کسی دوسری برادری سے تعلق رکھتا ہو، وہ بھی اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو بندہ اس کے ساتھ عام طور پہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ ایک بندہ آپ سے قطع تعلق ہی کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کمال ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا حساب بھی آسان ہوگا، جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی تو آپ بھی اس کا بدلہ زیادتی کے ساتھ ہی دیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایک بندہ تمہارے اوپر زیادتیاں کیے جا رہا ہے، ظلم کیے جا رہا ہے، اور آپ مسلسل اسے معاف کرتے چلے جائیں، اسے نوازتے چلے جائیں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے لیے
قیامت والے دن حساب میں بھی آسانی کا سبب بنے گا اور جنت میں داخلے کا بھی سبب بنے گا۔ تو اللہ نے بھی اسے ہی بیان فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے تعلق کو قطع نہ کرو، ان سے تعلق کو جوڑو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، تمہارے ہر دل میں آنے والے خیال تک کو دیکھ رہا ہے۔ جو تم نے کام کر دیا وہ تو اجل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو احباب دی وقار اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر خود بھی عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔